لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے ناظرین، سلسلہ ہے درس قرآن۔ آج کون سا واقعہ سننا ہے؟ قرآن کا کون سا قصہ سننا ہے؟ آج بڑا ہی حیرت انگیز ایک واقعہ ہے۔ سنا تو بہت ہوگا، لیکن جتنی بار اس واقعے کو سنا جائے ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ آج واقعہ ہے اصحاب کہف کا۔ کون ہے یہ اصحاب کہف؟ کیا تھا ان کا واقعہ؟ سنتے ہیں اس پورے پروگرام میں۔ مفسرین کے بیان کے مطابق اصحاب کہف افسوس نامی شہر میں رہتے تھے۔ اس شہر کا بادشاہ بڑا ہی ظالم اور جابر تھا۔ وہ لوگوں کو بت پرستی پر مجبور کرتا اور جو لوگ اس کی بات نہیں مانتے ان کو وہ قتل کروا دیا کرتا تھا۔ اصحاب کہف دربار کے معززین حضرات میں سے تھے، لیکن جب ان کی جان پر بن آئی تو یہ لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے ایک پہاڑی کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں اور ایک غار میں جا کر چھپ جاتے ہیں۔ اسی طرح جاسوسوں کے ذریعے بادشاہ دقیانوس کو یہ خبر ہو جاتی ہے کہ وہ فلاں غار میں چھپے ہوئے ہیں۔ بادشاہ کو بڑا غصہ آتا ہے اور وہ غصے کی وجہ سے حکم دیتا ہے کہ ان کو ایک سنگین دیوار کھینچ کر بند کر دیا جائے۔ لیکن بادشاہ نے جس شخص کو یہ کام سونپا تھا وہ بڑا ہی نیک دل انسان تھا۔ اس نے ایک تختی پر یہ سارا واقعہ لکھ کر ایک تانبے کے صندوق میں بند کر کے دیوار کے نیچے رکھ دیا۔ دیوار کھینچ دی گئی۔ اب ایک وقت ایسا بھی آیا کہ بادشاہ دقیانوس کی وہ سلطنت ختم ہو گئی، بادشاہ مر گیا، سب کچھ تباہ و برباد ہو گیا۔ زمانے گزرتے گئے، بادشاہ بدلتے چلے گئے۔ ایک دور ایسا آیا کہ نیک انسان بادشاہ بنا جس کا نام بیدروس تھا۔ بادشاہ بیدروس کے زمانے میں لوگ فرقہ بندی میں بٹ گئے اور موت کے بعد زندہ ہونے اور قیامت کے منکر ہو گئے۔ بادشاہ کو بڑا ملال ہوتا ہے اور وہ رب کی بارگاہ میں روتا ہے، گر گراتا ہے، عرض کرتا ہے اے اللہ کوئی ایسی نشانی ظاہر کر دے جس سے میری قوم ہدایت پا جائے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا۔ پھر کیا ہوا؟ اسی زمانے میں ایک چرواہا اسی غار کے پاس اپنی بکری کو چرا رہا تھا اور وہ اپنی بکریوں کو ٹھہرانے کے لیے اسی غار کا انتخاب کرتا ہے جس کے اندر وہ تمام اصحاب سوئے ہوئے تھے۔ وہ کسی طرح دیوار کو توڑتا ہے، اندر کیا دیکھتا ہے کہ کچھ لوگ آرام فرما ہے۔ وہ نیند سے بیدار ہو جاتے ہیں۔ چرواہا ان کو دیکھ کر ڈر جاتا ہے، وہاں سے فرار ہو جاتا ہے۔ اصحاب کہف اٹھتے ہیں اور ایک دوسرے کو سلام کرتے ہیں، اس کے بعد کچھ باتیں کرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں۔ جب ان کو بھوک لگتی ہے تو اپنے ساتھی جس کا نام یملیخا تھا اس کو کہتے ہیں کہ تم بازار جا کر کچھ کھانا خرید لے آؤ۔ بادشاہ دقیانوس کے بارے میں بھی جان لینا کہ اس کا ہمارے بارے میں اب کیا ارادہ ہے۔ یملیخا شہر پہنچے۔ اب دیکھا کہ شہر کے دروازے پر اسلامی علامات موجود ہیں، حالانکہ کل تک وہاں لوگ اپنا ایمان ظاہر نہیں کر سکتے تھے اور آج اسلامی علامات موجود ہیں۔ پھر اس کے بعد یملیخا ایک تندور والے کے پاس پہنچتے ہیں، کچھ روٹیاں خریدتے ہیں۔ پھر جب دقیانوسی سکے اس کو دیتے ہیں تو وہ دیکھ کے حیران ہو جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ شاید ان کے کوئی خزانہ ہاتھ لگ گیا ہے اور وہ حاکم کو اس کی خبر کر دیتا ہے۔ یملیخا حاکم کے پاس جاتے ہیں۔ حاکم پوچھتا ہے کہ سچ سچ بتاؤ کہ خزانہ کہاں ہے؟ یملیخا نے کہا کون سا خزانہ؟ یہ تو ہمارا اپنا روپیہ ہے۔ نے پوچھا مجھے بتاؤ دقیانوس کا کیا حال ہے؟ حاکم نے جب یہ نام سنا تو حیرت سے کہا کہ کون دقیانوس ہے؟ اس نام کا تو پوری دنیا میں کوئی بادشاہ موجود نہیں ہے، لیکن کئی سو سال پہلے اس نام کا ایک ظالم بادشاہ گزرا تھا۔ یملیخا نے کہا کہ ہم اس ظالم بادشاہ سے اپنا ایمان بچانے کے لیے قریب کی غار میں جا کر سوئے تھے، وہاں پر میرے ساتھی موجود ہیں۔ جب یہ سنا تو حاکم نے
اپنے بہت سارے احباب اور کچھ لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر اس غار کی طرف روانہ ہو گیا، اور کنارے پر جا کر دیکھا کہ واقعی وہاں کچھ لوگ موجود ہیں، اور اس دیوار کی بنیاد میں ایک تانبے کا صندوق بھی موجود ہے۔ اس صندوق کو نکالا گیا تو اس کے اندر ایک تختی موجود تھی جس پر ان حضرات کے نام لکھے ہوئے تھے، اور یہ بھی لکھا ہوا تھا کہ یہ حضرات دقیانوس کے ظلم سے اپنا ایمان بچانے کے لیے اس غار میں آئے تھے، اور بادشاہ دقیانوس نے ان کو اس غار کے اندر ہی بند کر دیا تھا اور ایک دیوار چنوا دی تھی تاکہ یہ لوگ اسی میں مر کر ختم ہو جائیں۔ اس تختی پر وہ سن بھی لکھی ہوئی تھی جو 300 سال سے بھی زیادہ پرانی تھی۔ حاکم نے یہ سب دیکھا تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، اس کی حمد و ثنا بیان کی، اور اپنے بادشاہ یعنی بیدروس کو اس کی اطلاع کی۔ جب بیدروس کو یہ پتہ چلتا ہے تو اپنے معززین اور مقربین کو لے کر اس غار کی طرف روانہ ہو جاتا ہے، ان لوگوں کو دیکھتا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ نے اس کی دعا قبول کر لی۔ اس کے بعد اصحاب کہف اس بادشاہ سے معانقہ کرتے ہیں، گلے ملتے ہیں اور مصروف خواب ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اسی حال میں روح قبض کر لیتا ہے۔ بادشاہ ان کے جسموں کو سال کے صندوق میں رکھ دیتا ہے۔ بادشاہ نے اس غار کے سرے پر ایک مسجد بنوائی جہاں پر تمام لوگ عید کی طرح آتے اور اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ اس سے ہمیں سیکھنے یہ ملتا ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا ہے۔ جو لوگ اپنا ایمان بچانے کے لیے اپنے وطن سے ہجرت کرتے ہیں، اللہ ان کی حفاظت کا کیسا سامان کرتا ہے۔ اللہ کے کرم سے بزرگان دین کے ناموں میں بھی برکت ہوتی ہے۔ یہ بھی سیکھنے ملا کہ عرس منانا کوئی نیا رواج نہیں ہے، بلکہ یہ قدیم زمانے سے چلا آ رہا ہے۔ جیسے کہ بیدروس نے کیا، وہاں پر ایک مسجد بنوائی اور لوگ ہر سال عید کی طرح ان کے مزار پر حاضری دیا کرتے تھے۔ پیارے ناظرین، اسی طرح کے سلسلے دیکھنے کے لیے ہمارے چینل درسی دنیا کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور دل جوئی کی نیت سے کمنٹ کر کے ثواب کمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔